السلام علیکم دوستوں، تھینک یو سو مچ فار سبسکرائبنگ مائی چینل، اور بہت 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 شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے۔ اور ایکچولی اس چینل کا مقصد یہ تھا کہ بیسکلی میرا یہ آلریڈی ایک بلاگ کا چینل تھا، لیکن یہ کہ میں نے صرف حق کے لیے آواز اٹھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک بہت اہم ٹاپک کے اوپر۔ اچھا جی، تو کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ ابھی ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات کہ مہدی علی کاظمی صاحب کی فیملی کے نام سے ایک آئی ڈی بنائی ہوئی ہے جس پہ جو ہے وہ بھیک مانگی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں نام لگا دیا گیا ہے بیچارے غریبوں کا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ کتنا کمینہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیم چیز ہمیں یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جب واقعہ کربلا ہوا تھا تو واقعہ کربلا جو ہے اس میں کس طریقے سے مولا حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ خطوط وغیرہ ان کے لیے بھیجے گئے کوفہ سے، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ مطلب فراڈ کیا گیا، دھوکہ دیا گیا۔ تو مطلب دشمن نے ہر طریقے سے وہاں پر بھی کمینگی دکھائی، اور آج بھی جو ہے اولاد نبی کے ساتھ جو ہے وہ یہ سین ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کے نام پہ جو ہے لوگ غلط آئی ڈیز بنا رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ فنڈز مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، چلو ان کے نام پہ کھا لو، صدقہ کھا لو ان کا، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہ کرو کہ ہم جو ہیں وہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، یہ وہ ان کو الحمدللہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک متوسط طبقے سے تعلق ہے ان کا، لیکن یہ کہ ان کو آلریڈی ان کے جو ریلیٹیوز ہیں وہاں سے وہ خود بھی جو انہوں نے جمع پونجی جمع کی تھی اس سے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، واٹ ایور۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے علاوہ دعاؤں کے اور ہمارے ساتھ کے۔ سیکنڈ چیز، آج دیکھا کہ زنیرہ ماہم نے جو ہے وہ انٹرویو شائع کیا ہے، اور یہ ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ اس کا انٹرویو آنے والا ہے، تو یہ چیزیں آلریڈی انڈرسٹوڈ تھی۔ اب آتے ہیں ٹو دا پوائنٹ۔ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ بیچاری ایک روبوٹ کی طرح بیٹھی ہوئی ہے، کر رہی ہے، جو سوال کیا اس کا اس نے اسی طریقے سے جواب دیا، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے اس سے کہا گیا کہ بھائی تم نے جو ہے وہ ایسا کیا تھا، تمہارے والدین نے تم نے کورٹ میں اس طریقے سے بات کی کہ مجھے ساتھ جانا ہے، اس نے جیسا انہوں نے رٹایا تھا ویسے ہی اس نے جواب دیا۔ اب آپ ایک بات بتاؤ مجھے، جس طریقے کے آپ لوگوں کے کرتوت ہیں تو آپ لوگوں نے اس کے ساتھ بچی کے ساتھ کیا کیا ہے، اس کو جانوروں کی طرح لے کے، جیسے قربانی کے جانوروں کو گھماتے پھراتے اس طریقے سے آپ اس کو لے کے بھاگ رہے ہو، اور اتنا پریشر میں اس بچی کو رکھا ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ وہاں پر تم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ بولے گی کہ مجھے امی کے ساتھ جانا ہے؟ اور اگر اس نے بولا بھی ہوگا تو کیا تم لوگ وہ اپلوڈ کرو گے؟ کبھی بھی نہیں۔ تم لوگ اگر اتنے سچے ہو، اتنے اچھے ہو، تو بھائی اس کو لے کر آؤ باقاعدہ پریس کانفرنس میں، اور والدین کے ساتھ، اور اس کے والدین بھی، ظہیر کے والدین بھی، اور یہ بھی مہدی علی کاظمی صاحب بھی، اور سارے جتنے بھی ہم لوگ ہیں، یوٹیوبرز اور رپورٹرز وغیرہ ہیں جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، تو پلیز ہم لوگوں کے سامنے لے کر آئیے، پھر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے والدین سے بات ہوگی، اس کے بعد آپ سے بات ہوگی، ویسے انشاءاللہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، شی از کمنگ بیک سون انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کیس کو لڑنے کے لیے جو ہے نا اب ایک شیر کھڑا ہوا ہے، شیر، اور اس شیر کا نام ہے اعتزاز احسن، ٹھیک ہے۔ یہ وہ صاحب ہیں، یہ وہ وکیل ہیں کہ جو کھڑے ہوتے ہیں تو جج کا بھی گلا سوکھ جاتا ہے کہ کہیں کوئی غلط بات نہ کر دیں، اتنے ماشاءاللہ معتبر شخصیت ہیں، اور کون نہیں جانتا ان کو، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ دعا واپس آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ظہیر صاحب سے جو بات سنی گئی، انہوں نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اور موبائل شاپ ہے فلائیں جگہ پہ، ٹھیک ہے، والدین کا شروع سے موقف ہے، نادرہ کے ڈاکومنٹ سامنے ہیں، اس کے باوجود زنیرہ مام صاحبہ کوشش کر رہی ہیں کہ 17 سال کی اس کو بتائیں، پہلے 18 سال کی تھی، اب وہ 17 سال کی ہو گئی، ٹھیک ہے، پہلے اس بچی سے کہلوایا گیا میں 18 سال کی ہوں، اور اب جب سب کچھ سامنے آ گیا ہے تو اب کہا جا رہا ہے کہ میں 17 سال کی ہوں، ٹھیک ہے، یہ اس سے کہلوایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، شی از ورکنگ ایز اے روبوٹ، ٹھیک۔ اچھا، آتے ہیں پھر نمرہ کاظمی کی طرف۔ نمرہ کاظمی والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر جو کچھ بھی ہوا ہے، افسوس رہے گا، بہت زیادہ افسوس رہے گا، ان دونوں بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے زہرا کو کیا کہتے ہیں، دعا زہرا کو پکڑا ہوا اس کو بھول گئے، نہیں، نمرہ کاظمی کا بھی کیس اتنا ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ بھی جو ہوا ہے وہ دیکھ لیا سب لوگوں نے کہ کس طرح یہ کیسے ناانصافی ہوئی ہے۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ بھائی بہت بڑے بڑے جو جرنلسٹ وغیرہ ہیں لوگوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، ظاہر ہے میرا وہ لیول نہیں ہے، وہ لوگ بہت ہائی لیول کے لوگ ہیں، میں ان کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن کم از کم اتنا تو سوچو، زنیرہ تمہاری بھی بیٹی ہے، اگر وہ بھاگ گئی کبھی
ایسے ہی کوئی پھلندے کی گٹلی لے کے بھاگ گیا اسے، تو تم کیا کرو گی؟ وہ اس سے بھی یہی بیان دلوائے گا، پھر تمہارا کیا ہوگا؟ اللہ کو مانو، کیوں غلط کر رہی ہو؟ کیوں غلط کر رہی ہو؟ کیا تمہارے اندر دل نہیں ہے؟ تم بھی تو ایک عورت ذات ہو، اور تم اس طریقے سے حرکتیں کر رہی ہو، مجھے بڑا افسوس ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ ہم نے ان کو اپروچ کیا تھا تو ہمیں ان کا پتہ مل گیا تھا، اس لیے جو ہے ہم ان سے وہ کر لیتے ہیں۔ باقی لوگوں نے بھی کوشش کی لیکن آپ لوگوں نے دیا پتہ نہیں۔ اگر چلیں آپ سچی تھی تو آپ یوٹیوبرس کو اور جرنلسٹ وغیرہ کو دیتے ان کا نمبر، ان سے کانٹیکٹ کرتے، ان کا گھر پہ جا کے انٹرویو لیتے، لیکن نہیں، کیونکہ آپ فراڈ کے ساتھ تھیں، فراڈ کے ساتھ ہیں، فراڈ کے ساتھ رہیں گی۔ آپ نے مسلسل اس طریقے سے گڑبڑ کی، اس کیس کو جو ہے نیگیٹو امپیکٹ دینے کی اتنی کوشش کی ہے، اور آپ خود اپنا جو ہے کریئر انشاءاللہ بہت جلدی خراب کر بیٹھیں گی۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے سبسکرائبر بہت زیادہ ہیں اور مجھے دیکھنے والے بہت ہیں، کیوں؟ کیونکہ میں بیوٹی کوئن ہوں بھائی، اب بیوٹی کوئن ہوں گی اپنے لیے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے اعمال جو ہے نا اس کے اوپر آپ کی خوبصورتی جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے، اور آپ کے اعمال آپ کے منہ پہ چھپ کے نظر آ رہے ہیں۔ بھائی سمجھ، انسان کا دل خوبصورت ہونا شکل سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کا دل بھی خراب ہے اور آپ کا دماغ بھی خراب ہے۔ خیر، مجھے نہیں پتا کہ آپ کو جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ کیا ان کی مینٹیلٹی ہے۔ زیادہ تر تو یہی نظر آتا ہے کہ مینٹیلٹی یہی ہے کہ فیمنزم، ٹھیک ہے، آزادی۔ اب خود سوچو زنیرہ ماہم کے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اجازت نہیں دیتا 13 سال کی بچی کی شادی کرنے میں، ٹھیک ہے، ڈاکومنٹ سے پروف ہو چکا ہے، بچی 14 سال اور چند دن کی ہے، مہینے کی شاید، ٹھیک ہے۔ تو سندھ کا قانون ہے، سندھ کی بچی ہے، سندھ کا اس کے پاس سارے ڈاکومنٹس ہیں، تو سندھ کا قانون اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا، لاہور کا، پنجاب کا نہیں، ٹھیک ہے۔ پنجاب کے حساب سے 18 سال کی ہونی چاہیے بچی، یا سندھ کے حساب سے بچی ہونی چاہیے سندھ کے حساب سے 18 اور پنجاب کے حساب سے 16 سال کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے بھی آپ اگر اس کو یہاں سے بھگا کے وہاں لے جا کے شادی کر دیتی ہو تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے، اور آپ زبردستی کوشش کر رہی ہو کہ آپ جو ہے قانون کو قانون کی ریٹ جو ہے اس کو چیلنج کر رہی ہو۔ اگر آپ سمجھتی ہو کہ یہ ایک لو اسٹوری ہے، ٹھیک ہے، اتنا پولیس پروٹوکول، اتنا ایک ریٹائرڈ پولیس آفیسر جو کہ شاید نکالا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے کیسز بھی سامنے ہیں، آئی واز دیئر جس وقت وہ بندے کھڑے ہوئے تھے کہ یہ ہماری بیوی اور 2 بیٹیوں کو لے کے یہی بندہ بھاگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہیں سے سمجھ میں آیا تھا کہ آپ کا کیس کتنا زیادہ ڈل ہے، ٹھیک۔ آپ بھلے سے یوٹیوب پہ آپ کے 2-4 دوست اور ہیں جو اس ٹائپ کی حرکتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ پلیز اس کو ایک انسان بن کے، ایک ماں بن کے سوچو کہ تم کتنا غلط کر رہی ہو۔ تم سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، تم ہماری بہنوں کی طرح، لیکن کم از کم زنیرہ ماہم اس طریقے سے آپ کسی والدین کو نیچا نہیں دکھاؤ۔ چلو بات مان لیتے ہیں کہ یہ لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، مہدی کاظمی صاحب اور دعا والے بھی جو ہے، مطلب دعا ظہیر والے جو ہیں وہ لوگ بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، معاملہ ہو جاتا ہے ٹھنڈا۔ کیا گارنٹی ہے کہ دعا کو آپ لوگ باہر بیچو گے نہیں، اس کے اوپر ظلم نہیں کرو گے، غائب نہیں ہو جائے گی جیسا کہ ہوا ہے پہلے، ٹھیک ہے؟ جیسے ظہیر کے محلے والوں نے بتایا اس کے بارے میں، یہ نہیں ہوگا۔ اس کی گارنٹی لیتی ہو آپ کبھی بھی گارنٹی نہیں لو گے۔ اگر آپ لو گے بھی تو یہ گارنٹی جو ہے وہ بوگس ہوگی ایک دم، کوئی اس گارنٹی کی بھی گارنٹی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی بات پہ صرف اور صرف چند لوگ جو ہے وہ یقین کریں گے، عقل و شعور رکھنے والے، ماں بہن بیٹیوں والے نہیں کریں گے۔ کیا تمہارا کوئی بھائی ہے وہ دیکھتا ہے تمہاری ویڈیو؟ کیا تمہارا والد زندہ ہے وہ دیکھتے تمہاری ویڈیو؟ تمہاری بہن کی شادی ہوئی تھی، تمہاری ماں کیوں نہیں آئی تھی؟ ہمیں اس چیز کا جواب دو گی؟ نہیں دو گی، کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ تم جس طریقے سے نیگیٹو دماغ رکھتی ہو، نیرو مائنڈیڈ ہو تم ایک دم، تو تمہارا جو ہے وہ ظاہر ہے والدہ نے بھی مخالفت کی ہوگی بہن کی شادی پہ، لیکن تم نے کیا کیا ہوگا؟ اکیلے اس کو بھگا کے شادی کر لی، کیونکہ تم چاہتی ہو کہ ہر لڑکی جو ہے بھاگ کے شادی کرے۔ یا پھر تمہارے اوپر کوئی پریشر تو نہیں ہے کہ تمہیں بھی فورس کیا جا رہا ہو کہ تم ہمارے حق میں بات کرو، تمہیں اتنے پیسے ملیں گے، اتنے پیسے ملیں گے، واٹ ایور، جتنا اسٹرانگ وہ لوگ ہیں تو اس حساب سے یہ سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ بہرحال تمہارے لیے کوئی بد دعا وغیرہ بنتی تو بہت ہے، لیکن دینے کا دل نہیں چاہ رہا بھی، لیکن کم از کم
اللہ سے دعا یہ ہے کہ تمہیں عقل اور شعور دے، اللہ تمہیں ہدایت دے، اور تمہارے جیسے جتنے بھی ہیں ان سب کو ہدایت دے. جو لوگ اس کیس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک لو اسٹوری ہے، لڑکی نے وہ بیان دے دیا ہے، یہ دے دیا، بیان کس کو دیا ہے؟ اسی لڑکی کو دیا ہے بھائی، اسی لڑکی کو بیان دے رہی ہے بار بار. صحیح ہے. یہ ویڈیو پوری دیکھا کریں آپ لوگ، اور پھر میری ویڈیو پہ کمنٹ کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر کیا کہا تھا. وہ یہی والی شرٹ جو پہنی ہوئی جس ویڈیو میں. میں غریب بندہ ہوں، ٹھیک ہے، میرے پاس یہ 2-3 ڈریسز ہیں، وہی پہن کے میں گزارے کرتا ہوں، کیونکہ مجھے کہیں شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اپنا اور اپنے پیار کا بہت خیال رکھیے گا، اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اپنی ایک ویڈیو دعا زہرا اور مہدی علی کاظمی صاحب کے حق میں ریکارڈ کر کے مجھے فیس بک پہ بھیجیں. فیس بک کا میں آپ کو پیج کا لنک انشاءاللہ آج نہیں تو کل جب وہ دے دوں گا، وہاں پر آپ لوگ اپلوڈ کر سکتے ہیں. وہاں سے میں ڈاؤن لوڈ کر کے آپ لوگوں کی ویڈیو اپنے چینل پہ چڑھاؤں گا. ٹھیک ہے، کہ آئی اسٹینڈ وتھ مہدی علی کاظمی اور جسٹس فار دعا زہرا. ٹھیک ہے. آپ چاہیں تو پلے کارڈز بھی لے سکتے ہیں، تصویریں کھینچ کے دے دیں، وہ بھی چلے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ہیومن ٹریفکنگ کا کیس ہے. مجھے ابھی بھی وہ سارے ججز یاد آ رہے ہیں جنہوں نے اس کو ہیومن ٹریفکنگ کا کیس ڈکلیئر کیا تھا، لیکن ان کو ہٹا دیا گیا. اور دعا زہرا بھی اسی وقت پروڈیوس ہوئی جس وقت جو ہے وہ دونوں وکیل ہٹ گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ ان کی موجودگی میں دعا زہرا کو پیش کیا تو دعا زہرا والا کیس کب کا ختم ہو چکا ہوتا، اور یہ سارے کے سارے جتنے بھی آج رہا ہوئے ہیں، باعزت بری ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے سزا یافتہ ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ویڈیو تک انشاءاللہ جو ہے دیکھیں گے کوئی اور اس ٹاپک کے اوپر سے کوئی ایسی اپڈیٹ آئی تو میں انشاءاللہ اپنی رائے کا اظہار کروں گا. یہ میری پرسنل رائے، پھر یاد رکھیے گا میری پرسنل رائے. ٹھیک ہے. یہ کسی سے تمہاری طرح کسی کے انڈر پریشر آ کے میں کوئی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ٹل دین کیپ واچنگ. اللہ حافظ.